شب معراج اس کے کئی پہلو ہیں، ظاہری پہلو بھی ہیں اور باطنی پہلو بھی ہیں، تاریخی پہلو بھی ہیں اور روحانی پہلو بھی ہیں۔ اس کا کوئی مذہبی آدھار بھی ہے اور اس کا تاریخی اور ہسٹوریکل آدھار بھی ہے۔ یہاں وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں، لیکن ایک ظاہری پہلو اور ایک باطنی پہلو۔ ایک پہلو ظاہر کا یہ ہے کہ معراج کا واقعہ تب ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں دو بڑے حادثے ہو گئے۔ ایک حادثہ یہ ہوا کہ آپ کی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑا حادثہ تھا۔ صحابہ نے اس حادثے کو کیسے محسوس کیا ہوگا، اس کا اندازہ سیرت کے اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ نے جس سال یہ واقعہ ہوا اس کو عام الحزن کہا، غم کا سال، غم کا ورش۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی رخصتی کا کیسا گہرا اثر ہوا۔ دوسرا جو غم تھا، دوسرا جو مشکل کا معاملہ تھا، وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق چچا جناب ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان دونوں کی رخصتی آس پاس ہوئی، قریب قریب ہوئی۔ دو بڑے رشتہ دار کا دنیا سے چلے جانا ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے، لیکن عام حالات میں وہ کسی کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، خاندانی معاملہ ہوتا ہے۔ کسی کے دو رشتہ دار دنیا سے چلے جائیں یہ بڑا واقعہ ہے، لیکن اس کا سوسائٹی پر امپیکٹ تقریباً نہ کے برابر ہوتا ہے۔ جس کے رشتہ دار ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک کے جانے پر تو پوری اسلامی سوسائٹی عام الحزن منا رہی ہے، اور دوسرے کے جانے کا کس قدر صدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہوگا کہ جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک بات محسوس ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پشت پناہ کی حیثیت سے آپ کے چچا نے اپنی کفالت میں لے رکھا تھا۔ وہ آپ کے کفیل تھے، وہ آپ کے ذمہ دار تھے۔ اس کا تصور بھی ہم یہاں نہیں کر سکتے، ہمارے سماج میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی کسی کا کفیل ہو۔ جب سماج کسی کا دشمن ہو جائے تو اس کو کوئی چھتر چھایا چاہیے، کوئی اس کا کفیل چاہیے، کوئی اس کا پشت پناہ چاہیے۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کو یہ وقت آوے، لیکن آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کے نبی، ہم سب کے نبی، ہم سب کے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں ایک لمحے کے لیے بھی حفاظت کے ساتھ رہنے کے لیے ایک کفیل کی ضرورت تھی، اور وہ کفیل کون تھے؟ جناب ابو طالب۔ وہ دنیا سے چلے گئے، یعنی ان کا دنیا سے جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر کسی حفاظت کے ہو جانا تھا بظاہر۔ ایک دوسرا معاملہ یہ تھا کہ اہل مکہ جو دشمن اسلام تھے، کافران مکہ، وہ دو کی وجہ سے حضور سے سیدھا مقابلہ کرنے سے بچتے تھے، حضور پر حملہ کرنے سے بچتے تھے، حضور پر اٹیک کرنے سے بچتے تھے۔ ان کو یہ فکر رہتی تھی کہ خدیجہ ہیں، دوسری فکر یہ رہتی تھی کہ ابو طالب ہیں، اور ان دونوں کا اس دنیا سے چلا جانا کافران مکہ کے لیے جہاں ایک طرح سے خوشی کا سبب بنا، وہیں فری ہونے کا احساس ہوا کہ اب ہم ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ بے یارو مددگار ہو گئے، ان کا کوئی کفیل نہیں ہے، ان کا کوئی پکشپات کرنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی پشت پناہی کرنے والا نہیں ہے، یہ بالکل اکیلے ہو چکے ہیں۔ سوائے ماننے والوں کے کوئی ان کا ایسا نہیں ہے جو ان کی حفاظت کرے یا ان کے حق میں کھڑا ہو۔ یہ وہ واقعہ تھا جس میں کفار مکہ گویا یہ کہنا چاہتے تھے کہ آج نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا اکیلا ہو گیا، اب کوئی اس کا مددگار نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی
فکر ہے جس کے نتیجے میں معراج ہو رہی ہے، معراج کا ظاہری پہلو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معراج کی سعادت اور معراج کا رتبہ اور مقام عطا فرمایا اور جس لب و لہجے میں عطا فرمایا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اس میں قابل غور یہ بات ہے کہ جس نبی کو اکیلا، تنہا، بے یار و مددگار، بے مونس و غمخوار سمجھا جا رہا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بندہ کہہ کے مخاطب کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے تمہارے وہم و گمان سے، تمہارے سوچ اور فکر سے، جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یعنی کفار مکہ کو یہ احساس دلانا تھا کہ نبی تنہا نہیں ہے، نبی اکیلا نہیں ہے، نبی تمہاری مہربانی کا محتاج نہیں ہے، نبی تو اپنے خدا کا، اپنے اللہ کا، اپنے رب کا ایسا بندہ ہے جو اس کو سفر کرانے کے لیے بھی خود لے جاتا ہے۔ یہ خود کا جو تصور آیا، یہ گویا نبی کا کھل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ دینا اور نبی کو اپنا عبد کہہ کے کفار مکہ کو یہ احساس دلانا کہ یہ نبی تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ خدا کی قدرت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب منسوب کر رہا ہے۔ یہ ظاہری پہلو تھا، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی۔ شاید آج یہ بہت اچھی طرح نہیں سمجھا جائے، لیکن کل مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ڈھارس تھی، بہت بڑا سکون کا معاملہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کھل کر، کھلے الفاظ میں، مبینہ طور پر اپنا عبد کہہ کے اور خود سفر کرانے کی بات کہہ دی کہ نبی وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ اس کا کفیل ہے۔ دوسرا جو باطنی پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ہر نبی، اور پہلو بھی بہت سے ہیں، میں صرف ایک پہلو بیان کر کے بات ختم۔ ہر نبی اپنے زمانے کا قائد ہوتا ہے، وہ زمانے سے آگے ہوتا ہے، وہ زمانے سے پیچھے نہیں ہوتا، وہ زمانے کی قیادت کرتا ہے۔ اور اسی لیے نبی اپنی امت کا قائد ہوتا ہے کہ وہ امت سے آگے ہوتا ہے، زمانے سے آگے ہوتا ہے، وقت سے آگے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے تھے، ان کے جو معجزات تھے، ان معجزات پر اگر کوئی چٹتی ہوئی آپ نظر ڈالیں گے تو ہر نبی کا معجزہ اس نبی کے امت سے بلند ہونے کی دلیل ہے۔ معجزہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ امت کی ذہنی فکری ارتقاء سے نبی آگے ہے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، کوڑھی کا علاج نہیں تھا، اندھے کا علاج نہیں تھا، بیماری کا علاج نہیں تھا، مانا جاتا تھا کہ یہ سب چیزیں لا علاج ہیں۔ جو کوڑھی ہو گیا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، جو اندھا ہو گیا وہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور وہ ایسا کام کر کے دکھاتے ہیں جہاں انسان نہتھا ہے، انسان بے بس ہے، انسان کچھ کر نہیں سکتا، اور اس کام کو حضرت عیسیٰ کر کے دکھاتے ہیں کہ اندھا دیکھنے لگا، کوڑھی اچھا ہو گیا، مبروس بہتر ہو گیا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ اس بات کی دلیل تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے سائنسی، علمی، سماجی بلندی سے بلند تھے۔ اور حضرت عیسیٰ کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو کسی خاص آبادی کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص دور کے لیے تشریف نہیں لائے، الہ کافۃ للناس کے لیے آئے۔ تمام لوگوں کے لیے سرکار دو عالم کو نبی بنایا گیا اور تمام ادوار کے لیے بنایا گیا، قیامت تک کے نبی ہیں۔
تو آپ کے معجزات میں بھی یہ جھلک ہونی چاہیے تھی کہ زمانہ جب مڑ کے آپ کے معجزے کی طرف دیکھے تو اسے محسوس ہو کہ ہم امت ہیں اور نبی ہمارا آگے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے وہ جہاں عقل کو دنگ کرتے تھے، ہوش و خیرت کو جہاں محو حیرت کر دیتے تھے، وہاں ایک معجزہ ایسا بھی چاہیے تھا کہ ہزاروں برس بعد بھی کوئی اس معجزے کے بارے میں سوچے تو اسے محسوس ہو کہ معجزہ آگے ہے اور ہم پیچھے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آسمان میں بھی کوئی جا سکتا ہے۔ ساری دنیا زمین سے زمین کی بات کر رہی تھی۔ معراج کے سفر میں بھی یہی ہوا تھا کہ ابو جہل کہنے لگا کہ 1 مہینہ جانے کی راہ اور 1 مہینہ لوٹنے کی راہ، اور آپ کہتے ہیں کہ گئے بھی اور چلے بھی آئے۔ جو زمین کے سفر کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، ان کو آسمان کے سفر کا معجزہ کیا سنایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کے سفر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ٹکڑوں میں بیان کیا ہے، جس کی جتنی بساط اتنا ہی اس کو بیان کیا گیا، اور اسی لیے معراج کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں۔ ایک حصے کو اسرا کہتے ہیں، دوسرے کو معراج کہتے ہیں۔ اسرا اس سفر کو کہتے ہیں جو رات کے 1 پہر میں زمین سے زمین تک کیا گیا، وہ اسرا ہے، اور جو سفر زمین سے آسمان کی طرف کیا گیا، یعنی بلندی میں کیا گیا، اونچائی میں کیا گیا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں، یہ گویا اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ نبی افضل ہیں، نبی سید الرسل ہیں، نبی سید الانبیاء ہیں، نبی سید المرسلین ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی خبر دے رہا کہ یہ نبی وہ ہیں کہ جن کا زمانہ اس قدر طویل ہے کہ قیامت تک ہے، جس میں انسان آسمان پر بھی جائے گا، اور جب جب انسان آسمان پر جائے گا، ستاروں پر جائے گا، چاند پر جائے گا، تاروں پر جائے گا، تو اسے احساس ہوگا کہ ہم جہاں پہنچ رہے ہیں اس سے آگے اس دور کا نبی جا چکا ہے۔ جتنا بھی انسان بلند ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت مسلم ہوگی، قیادت ظاہر ہوگی، اور قیادت اپنی بلندی کے اعتبار سے نمونہ رہے گی۔ یہ 2 پہلو ہیں، ان کے علاوہ ہزاروں پہلو ہیں جن پر گفتگو کی گئی ہے، کی جاتی رہے گی، اور دن رات نئے گوشے نکلتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے بارے میں پہلے لوگ کہتے تھے کہ چپ چاپ مان لو، پھر وہ دور آیا جب لوگ کہنے لگے کہ بھائی 1 ہفتے کا سفر جب 5 گھنٹے میں ہو سکتا ہے اور ایک انسان کر سکتا ہے، کہ 1 ہفتہ لگتا تھا مکہ جانے میں 75 تک، جدہ جانے میں 1975 تک، آج 5 گھنٹے میں آدمی جا رہا ہے۔ تو جب انسان ترقی کر کے 1 مہینے کے سفر کو 1 ہفتے میں اور 1 ہفتے کے سفر کو 5 گھنٹے تک سمیٹ سکتا ہے، تو جس سفر کی قیادت اور جس سفر کی کنجی اور جس سفر کا فاعل خود خدا ہو، وہ اگر پلک جھپکتے میں ہو گیا تو اس میں حیرت کیا ہے؟ اس میں کوئی حیرت نہیں۔ پھر ایک دور وہ آیا جب آدمی یہ جاننے لگا کہ روشنی کی رفتار کیا ہے اور آواز کی رفتار کیا ہے۔ دونوں کو دنیا نے ناپ لیا کہ روشنی کس رفتار سے چلتی ہے اور آواز کس رفتار سے چلتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ تو سائنس کے ماہر ہیں، لیکن عام آدمی بھی اس کو محسوس کرتا ہوگا کہ جب کبھی برساتی دنوں میں بادل گھر آتے ہیں اور بجلی کڑکتی ہے، تو آپ ایک چیز محسوس کرتے ہوں گے کہ آپ پہلے آواز سنتے ہیں یا پہلے چمک دیکھتے ہیں۔ تو آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ چمک پہلے دیکھا، آواز بعد میں آئی، جبکہ دونوں ایک ساتھ ہوا۔ تو ایسا ہوا کیوں؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ آواز کی رفتار سے روشنی کی رفتار تیز ہے، اسی لیے آپ کو روشنی پہلے مل گئی، آواز بعد میں ملی۔ جو آدمی عادی ہو جاتا ہے وہ روشنی دیکھ کے اپنے کان کو بند کر سکتا ہے کہ اب کڑکے گا، اور کڑکتا۔ تو یہ جب معلوم ہو گیا تو ایک بات پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اتنی تیزی سے ہوا تو یقیناً یہ کوئی ایسا سفر تھا جو نورانی تھا، روشنی کا تھا، نور کا تھا، اور وہ بھی نور ایسا کہ جس نور کی رفتار مخلوقات سے زیادہ تھی۔ جب مخلوق، بجلی کیا ہے؟ بجلی کی کڑک کیا ہے؟
ایک مخلوق کا کارنامہ ہے، ایک مخلوق کی کوشش ہے، ایک مخلوق کی کاوش ہے، اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ لیکن بادل تو اللہ کی مخلوق ہے، اور بادل کے درمیان سے بجلی کا پیدا ہونا، کڑک کا پیدا ہونا، چمک کا پیدا ہونا، جب ایک مخلوق اپنی خلق کی ہوئی صفت کے اعتبار سے اس قدر تیزی سے چمک کے آپ کو اپنا جلوہ دکھا سکتا ہے، تو جو وجہ تخلیق کائنات ہو، جس کے لیے سب کچھ بنایا گیا ہو، اور جس کو خود اللہ سفر پر لے جائے، اس کے سفر کی صورت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ ہے معراج۔ ہم سب معراج کی رات کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آسمان پر کوئی جائے یا اللہ کی جانب کوئی جائے اور اللہ کی جانب سے کچھ آئے، دونوں میرے یہاں معتبر ہے، دونوں مقدس ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے قدر والی رات میں اتارا۔ جب قرآن کے اترنے سے رات شب قدر ہو گئی، تو نبی جو لے جائے گئے اس دنیا سے اوپر کی جانب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں، وہ رات جانے کے اعتبار سے بھی معتبر ہو گئی اور آنے کے اعتبار سے بھی معتبر ہو گئی۔ قرآن تو آیا، نبی تو گئے بھی اور آئے بھی۔ جانے کا ذکر تو اللہ نے اپنے فعل کے ساتھ کر دیا، اسریٰ بعبدہ، لے گیا اپنے بندے کو، لیکن لوٹنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وَالنَّجْمِ إِذَا ہوا کہہ کے کیا، کہ قسم ہے اس چمکتے دمکتے تارے کی جو پلٹ کر آیا، جو اوپر سے نیچے کی جانب آیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پلٹنے کو خود ان کا فعل بنایا اور ان کے اوپر لے جانے کو اپنا فعل بنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں جانے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور سے آنے، دونوں اعتبار سے قدر و منزلت کا سبب ہے۔ اس لیے یہ رات عظمت والی ہے، برکت والی ہے، رحمت والی ہے۔ اس رات میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے انسان کو توبہ کرنی چاہیے، انسان کو عبادات میں، نوافل میں اپنا وقت لگانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے آج کی رات میں صحت، سلامتی، قربت طلب کرنی چاہیے۔ اور صاحبان دل اور صاحبان قلب کا یہ مشاہدہ ہے کہ آج کی رات میں بھی برکت برستی ہے، رحمت برستی ہے۔ ان راتوں کو ہمارے بزرگوں نے 1400 برس سے آباد کیا ہے، زندہ کیا ہے، اور نتیجے میں بہت کچھ پایا ہے۔ بعض بزرگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ شہر حرام معراج کے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنا دی تھی، اس لیے کہ یہ شہر حرمت اس لیے ہے کہ اس میں ایک ایسا سفر ہوگا جو سفر حرمت ہے، جو سفر حرام ہے، جو سفر بابرکت ہے۔ اتنا بابرکت سفر ہے کہ ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن اس کی برکت سے مہینہ پہلے بابرکت ہو گیا۔ تو یہ معراج کی رات ہے، اور آج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری آسمانی مخلوقات اور ساری کی ساری وہ مخلوق جسے اللہ نے اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے اور ان پر درود پاک پڑھنے کی سعادت بخشی، ان سب نے آج درود و سلام پڑھا ہے۔ بعضوں نے سرکار دو عالم کی زیارت کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنگار کیا، یعنی جنت جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے سب سے زیادہ جس دن سجائی گئی، سنواری گئی، وہ رات معراج کی رات تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے دکھانے کے لیے جبرائیل اللہ کے حکم سے لے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر جنت پر ڈالی اور آگے بڑھ گئے۔ جنت نے تڑپ کے جبرائیل سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے انہی کے لیے سنوارا اور اپنے کو سجایا ہے، اور یہ آگے بڑھے جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت آپ کے لیے سجائی گئی ہے، تو فرمایا، ہاں میں نے جنت کو دیکھا، لیکن پھر اسے دیکھا جس نے یہ جنت جیسی نعمت ہمارے لیے بنائی ہے، تو جو اس کی طرف دیکھ لے وہ انعام کی طرف کیا دیکھے جو منعم کی طرف دیکھ رہا۔ تو انعام کی سے بڑھ کر منعم ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جنت وہ انعام ہے جو اپنے انعام یافتگان کو پسند کرتی ہے، اپنے انعام یافتگان کے قدم رکھنے کی تمنا کرتی ہے۔ جنت کی تمنا
سے بلند ہے وہ تمنا جو جنت اپنے پانے والوں کے لیے کرتی ہے۔ یہ سب جس کے صدقے میں ہے وہ 12 ربیع الاول کو آئے، پیر کے روز آئے، صبح صادق آئے، طاہر آئے، مطہر آئے، منور آئے، جنہوں نے معراج کا سفر طے کیا، ایسا سفر جو نہ آپ سے پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ آپ کے بعد کبھی ہوگا، اور جسے بھی معراج نصیب ہوئی وہ آپ کے صدقے میں ہوئی، آپ کے تحت ہوئی۔ معراج تو نبیوں کو بھی ہوئی اور ولیوں کو بھی سرکار دو عالم کے صدقے میں ہوتی ہے، لیکن ساری معراج اس معراج کے صدقے میں ہے، جو ہو چکی وہ بھی صدقے میں، اور جو کسی کو نصیب ہوگی وہ بھی سرکار دو عالم کے معراج کے صدقے میں۔ جو کچھ بلندی ہے، جو کچھ عروج ہے، جو کچھ مرتبہ ہے، جو کچھ رفعت ہے، وہ سب اس رفعت کے صدقے میں ہے جسے اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا ہے۔ آئیے اسی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام